وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن مجید کا 13واں سپارہ اس کا مختصراً انشاءاللہ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ یوسف کا آغاز 12ویں سپارے کے آخر سے ہو چکا ہے، تو 13ویں سپارے کے آغاز کے اندر بھی سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام ہی کا قصہ اپنی کمال کو پہنچ رہا ہے۔ یہاں پر سب سے ابتدا اور آغاز اللہ رب العزت نے ایک جملے کے ساتھ اس طرح فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ جب ان کی جان خلاصی ہو گئی اور لوگ ان کی تعریف و توصیف کرنے لگے تو انہوں نے اپنے اندر تکبر کو پیدا کرنے کی بجائے عاجزی کا ایک جملہ اختیار کیا کہ دیکھو میرے اندر بھی ایک نفس موجود ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے اندر نفس موجود ہوتا ہے اور وہ برائی کا اشارہ بھی دیتا ہے، برائی کی طرف ترغیب بھی دیتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھ کو بچا لیا۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے نفس امارہ۔ تو قرآن مجید میں نفس کے ساتھ 3 طرح کے الفاظ بیان ہوئے ہیں، ایک تو نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ تو یہ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت اسلام کے اوپر پیدا فرمایا ہے۔ اب جب یہ کائنات میں آتا ہے تو اس کو رہنمائی کے لیے بھی بے شمار اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے اس کے اپنے دل کے اندر نیکی کا القاء کیا ہوا ہے، لہذا یہ اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ ہر ایک انسان سچ بولنے کو فطری طور پر پسند کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے نفرت کرتا ہے۔ ہر ایک انسان امانت داری سے محبت کرتا ہے، دھوکہ دینے سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی انسان کے اپنے اندر بھی ایک سسٹم اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا۔ اس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، اس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں۔ لیکن نفس اور شیطان یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو گمراہ کرنے کے اندر بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ جس طرح اس پر ہدایت پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک ضمیر کو پیدا فرمایا، اس کے اندر الہام کر دیا تقوی کو، اس کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کی تعلیمات اس تک پہنچتی ہیں۔ اللہ نے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے احکامات اور نیکی کی باتیں اور ترغیب اس تک پہنچتی ہے۔ اس کے والدین، اعزاء و اقارب، ماحول اور معاشرے میں رہنے والے نیک اور صالح لوگ اور عمل کرتے ہوئے نظر آنے والے نیک اور صالح لوگ، یہ سب کے سب اس کو نیکی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ گویا نیکی کا ایک ماحول اس کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس کے برعکس اس کو بہکانے والا ایک شیطان ہے، اور شیطان کی پوری تمام تر کوششیں اور کاوشیں، اس کے تمام تر کارندے، ایک چیز انسان کے اپنے اندر بھی ہے، وہ ہے نفس۔ تو نفس اگر جو برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ یہ ہر ایک انسان کے اندر ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف، شہوت کی طرف، چوری کی طرف، کسی بھی بدکرداری کی طرف یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم یہ گناہ کا کام کر لو۔ اب جب یہ انسان یہ گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے تو پھر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس گناہ کے اوپر نادم ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور اس شرمندہ ہونے کے بعد وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، یا اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، توبہ کر لی، اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو نفس ملامت کرتا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں ضمیر جاگا ہوا ہے، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اس نے ملامت کی، اس کو اپنے غلط کام کیے ہوئے پر شرمندگی کا اظہار ہوا، اس یہ نفس لوامہ ہے کہ جو کہ اس کو ملامت کرتا ہے۔ یہ بڑی ہی مفید چیز ہے، اس کا انسان کے اندر زندہ رہنا از حد ضروری ہے انسان کے اپنے بچاؤ کے لیے۔ پھر جب یہ اسی لوامہ کو زندہ رکھتا ہے، پھر جب بھی کبھی برائی ہو جاتی ہے یہ توبہ کر لیتا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ گناہ کا خیال نفس امارہ اس کے دل میں لاتا تو ہے، لیکن اس کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے، مشق ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ اس کے جال میں نہیں آتا اور اس گناہ کے کام کو نہیں کرتا، ترک کر دیتا ہے۔
تو اب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب اس حالت میں انسان کا نفس پہنچ جائے اور انسان نفس مطمئنہ کا حامل ہو جائے تو جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے فرشتے آ کر اس کو بشارت دیتے ہیں، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں چل کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے۔ تو ہمیں اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے اور اس کو نفس سے مطمئنہ بنانے کے پر مشق کرنی چاہیے۔ اگر یہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آخرت کی کامیابی بھی ہمارے لیے انشاءاللہ مقدر ہو جائے گی۔ اسی بارے کے اندر ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حسن تدبیر سے کام کرنا یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ اس مومن بندے سے محبت فرماتے ہیں جو کام کو انتہائی حسن تدبیر سے کرتا ہے۔ بے تدبیر کام کرنا، بے تکا کام کرنا، انجام سے غافل ہو کے منصوبے اور پلاننگ کے بغیر کام کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اوپر بعض لوگ ایک اور ملمہ سازی کرتے ہوئے کہتے ہیں بھئی ہم اس لیے پلاننگ اور منصوبہ سازی نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی منصوبہ بندی اور اللہ کی پلاننگ وہ زبردست ہے اور ہم اس کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی منصوبہ بندی اور پلاننگ مضبوط ہے تو یہاں سے ہی ہمیں بھی اشارہ ملتا ہے ہماری بھی پلاننگ اور منصوبہ بندی مضبوط ہونی چاہیے۔ جو کام اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وہ ہمیں بھی تاکید ہے کہ ہمیں بھی وہ کرنی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے انتہائی حسن تدبیر سے مملکت کے تمام امور کو سنبھالا۔ قحط کے مشکل سال آئے، آپ نے بہترین تدبیر سے اس کو ٹالا اور ایسے سال گزر گئے آ کر کہ کوئی بھی قحط میں مبتلا نہیں ہوا۔ ادھر سے سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، انہوں نے بھی حسن تدبیر ہی کی تلقین فرمائی۔ اے میرے پیارے بیٹو تم جو 10-11 مضبوط طاقتور جوان ایک اور بھائی ایک ہی باپ کی اولاد اکٹھے مت داخل ہونا۔ جب تم جاؤ گے یوسف علیہ السلام کے شہر میں بادشاہ کے پاس جب جاؤ گے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، کہیں تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر دے، کہیں تمہارے اکٹھ کو دیکھ کر کوئی شریر اور کوئی حاسد کسی شرارت اور حسد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن حسن تدبیر کا اختیار کرنے کے باوجود کرنے کا تو کہا لیکن ایک جملہ اور بھی کہا کہ میری حسن تدبیر کرنا بھی اللہ کی مرضی اور منشا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہو سکتا ہے وہ ظاہری طور پر اس کے خلاف نکل آئے، وہ بھی میرے اللہ کی مرضی اور منشا ہی کا نتیجہ ہے۔ میری تدبیر سے میں نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں نہ میں اپنے آپ کو پھنسا سکتا ہوں۔ حسن تدبیر کرنا میرا کام، اس کے اچھے نتائج ظاہر کرنا اللہ رب العزت کا کام۔ تدبیر کرنے کے بعد توکل اور بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر رہے، یہ ہے ایمان والے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین رہنمائی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ دیکھو یہ حسن تدبیر ہے، اگر اللہ ہی کی طرف سے کوئی آفت نہ آ گئی تو یہ تدبیر چل جائے گی۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی رہنمائی کی ہے۔ اسی میں تھوڑا سا اور آگے چلیں ہم تو ایک اور حسن تدبیر آتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے اپنے جان کے دشمن بلکہ اپنے حساب سے تو ان کو قتل کر دینے والے سگے بھائی یا سوتیلے بھائی موجود ہیں اور یہ پہچان بھی گئے ہیں، لیکن انہوں نے انتقام لینے میں جلدی نہیں مچائی، انہوں نے ان کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ جب ان کو یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو یوسف علیہ السلام ہے ہمارے سامنے جن کے سامنے ہم بار بار پیش ہو رہے ہیں، یہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھے ہیں، ہم سوالی بن کر سامنے کھڑے ہیں، تو انہوں نے اعتراف جرم کر لیا۔ اعتراف جرم کرنے کے ساتھ ہی سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں۔ یہی چیز ہمیں ہمارے پیارے نبی
تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ملتی ہے کہ جب آپ نے فتح مکہ فرمایا، وہ مشرکین مکہ، وہ اسلام کے دشمن جنہوں نے آپ کو یہاں پر اذیتیں دی اور آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، آج وہ سامنے مجرم بن کر کھڑے ہیں. آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنا سخت برتاؤ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اسی کا اثر تھا کہ وہ لوگ ایمان میں داخل ہو کر بڑے بڑے درجے کے صحابہ بنے اور اسلام کی بڑی خدمت سر انجام دی. یہ سب کچھ حسن تدبیر کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی کے کاموں میں، کاروبار ہو، گھر کے معاملات ہوں، حسن تدبیر ضرور اختیار کرنی چاہیے. یہ قرآن پاک کی ایک واضح رہنمائی اور ہدایت ہے. اس سے ہم اور آگے چلتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کیا اور ہم سب کا ایک کانسیپٹ کلیئر کیا گیا. وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی طاقت اور قوت بتائی اور جو کہا کہ میں ایسے کروں گا، اپنے ذمے کام لیے، ہمیں حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ وہ کام کیسے کریں گے، اللہ وہ کیسے کر پائیں گے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں زندہ موت دوں گا، اس کے بعد زندہ کر دوں گا، میں موت دوں گا اس کے بعد میں زندہ کر دوں گا. اب ہمیں حیرت، اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة. اب حیرت اس بات پہ، جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی مل جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اور ایک نے تو لا کر ہڈی کو ایسے کر کے ملا اور مل کے پھونک مار کر اڑا دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ اس بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ اسی کو زندہ کریں گے. آج ہم عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب کیسے اللہ دیں گے. اللہ کے کاموں پہ ہمیں حیرت ہوتی ہے، اللہ کیسے کریں گے، حالانکہ اپنے کاموں کو دیکھنا چاہیے. جو کام میرے ذمہ لگائے ہیں میں وہ کیسے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. حساب ہم نے اپنا الٹ کر دیا ہے. ہمیں اللہ کے ہر کام پہ حیرت ہے. ہمیں اس بات پر بھی حیرت ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہمیں اس بات پر بھی حیرت ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ہمیں اس پر بھی اشکال ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا. ہم یہ بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک دن قیامت کا آئے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہم اس بات پر بھی یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. اللہ قیامت والے دن جزا اور سزا کے لیے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اللہ ترازو لگائیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من چاہی زندگی کے اندر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نام اعمال تول میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں کیسے اعمال کو تولا ہے، اللہ کیسے تول لیں گے؟ اللہ نے پھر جنت بنائی ہے، جنت کیسی بنائی ہوگی؟ اب ہم تعویلیں کرتے ہیں، نہیں جنت کا مطلب یہ ہے، دوزخ کا مطلب یہ ہے، عذاب قبر کا مطلب یہ ہے، مرنے کا مطلب یہ ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے. اللہ رب العزت نے بڑا واضح طور پہ یہاں پر جو باتیں ہمیں فرما دی ہیں وہ یہ فرما دی ہیں کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ، اگر آپ تعجب کریں تو اس بات پر کریں. کس بات پر کریں؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں ایک نئی تخلیق دی جائے گی؟ اللہ کہتے ہیں تم میرے کاموں پہ تعجب کر رہے ہو، میں تمہاری اس بات پہ تعجب کر رہا ہوں کہ یہ بھلا بات ہے جو تم کر رہے ہو. پھر اللہ نے آگے 2-3 رکوع میں اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے سے ہونا، ایسے ایسے کام جو پہلے نہیں تھے ان کو وجود میں لانا، اللہ نے اس کو بیان فرمایا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اللہ یعلم ما تحمل کل انثی
اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے کہ کسی کی بھی پیدائش اور پیٹ چھپی ہوئی چیزیں ساری جانتا ہے، حمل میں کیا ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، کب زیادہ کیا ہونا ہے، وکل شیء عندہ بمقدار، اللہ کے پاس وہ ہر چیز کی مقدار ہے۔ دنیا میں ریت کے ذرے کتنے ہیں، پانی کے قطرے کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، آسمان پر تارے کتنے ہیں، اس کہکشاں میں سیارے اور ستارے کتنے ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس۔ اتنی بڑی طاقت والے کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ یہ چھوٹی سی ایک مخلوق اس کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں تعجب اس بات پر ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہماری تصحیح فرمائی کہ ہمیں اپنے کاموں کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے اللہ اپنے کام کیسے کرے گا جو اس نے اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب کے ساتھ یہ ظاہری تمام تر چیزیں لگی ہوئی ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر ان کی شادی بھی ہوتی تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ آج ہم نیک آدمی اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کی نہ بیوی ہو نہ بچے ہوں، رہبانیت ہو، دوسرے مذاہب میں ہے، نہ عورت نے شادی کرنی ہے وہ نن بن گئی۔ اسلام کہتا ہے یہ انبیاء کی تعلیمات کے خلاف بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں، ان کے بال بچے ہوئے، انہوں نے گھر کے کام کاج کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ گھر کے زندگی ہمیں ملتی ہے، گھر والوں کے ساتھ معاملات ملتے ہیں، اولاد ہے، اولاد کی شادیاں کی ہیں، اولاد اپنے سامنے فوت ہوئی ہے، ان کے جنازے پڑے ہیں، ان کو قبر میں اتارا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے ایک نبی علیہ السلام اور ہر دنیا کا نیک آدمی گزرتا ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ صحیح رہنمائی کیا ہے۔ یہ مطالبات کرنا کہ نیک آدمی کے پاس اچھا لباس نہیں ہوتا، نیک آدمی اچھی سواری نہیں رکھتا، نیک آدمی کا اور اچھے کاروبار کا کیا آپس میں تعلق، نیک آدمی اور اچھا گھر نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر طرح کے انبیاء بھیجے جو بادشاہ وقت بھی تھے اور نبی وقت بھی تھے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح رہنمائی کے مطابق، قرآن کی رہنمائی کے مطابق اپنے کنسپٹ کلیئر کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔